الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے فی رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوۃ حسنۃ بہت اچھا نمونہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر اس شخص کے لیے جو امید رکھتا ہے اللہ کی والیوم الآخر اور آخرت کے دن کی وذکر اللہ کثیرا اور جو ذکر کرتا ہے اللہ کا کثیرا بہت زیادہ. البتہ تحقیق ہے اس کا مطلب ہوتا ہے البتہ تحقیق ہے. البتہ تحقیق، البتہ کا مطلب یہ بھی زور دینے کے لیے، قد بھی زور دینے کے لیے، یہ زور دینے کے لیے آتے ہیں دونوں. البتہ تحقیق یہ اس کے ساتھ مقصد ہے البتہ تحقیق ہے. البتہ تحقیق زور دینے کے لیے. اگر یہ نہ ہوتا تو کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا مطلب تمہارے لیے ہے اللہ کے رسول میں اسوہ حسنہ، اور لقد کا مطلب ہے البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے. تو یعنی اس میں البتہ کے ذریعے بھی زور ہے اور قد کے ذریعے بھی زور ہے، یعنی زور در زور ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں البتہ تحقیق اسوہ حسنہ ہے. تو یہ دونوں زور دینے کے لیے آتے ہیں. تو جیسے پچھلے لیکچر میں ذکر ہوا تھا کہ یہ آیت کریمہ اگرچہ اس کے آگے پیچھے جہاد کی آیتیں ہیں تو بالخصوص اس سے جہاد مراد ہے، اور جہاد کے علاوہ بالعموم اس سے عمومی تمام عبادات، معاملات اور اخلاق اور عقائد اور دیگر چیزیں، دین کا ہر شعبہ ہی مراد ہے بالعموم، بالخصوص یہاں جہاد مراد ہے. تو البتہ تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ ہے. تو یہ اسوہ حسنہ یہ جہاد میں بھی مد نظر رکھنا ہوگا، اور جہاد کے علاوہ دیگر بالعموم تمام معاملات میں، دین کے معاملات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی، اسی میں ہی نجات ہے. تو یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ ہے. یہ منہ سے کہنا بڑا آسان ہے، لیکن یہ زبان یہ عمل کرنا، کر کے دکھانا مشکل کام ہے، اور یہی ایمان ہے. انسان منہ سے جو دعویٰ کرے تو انسان جو ہے وہ اپنے عمل سے اس کا ثبوت دے. جو لوگ زبان سے دعویٰ کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے نفاق قرار دیا ہے. سورہ بقرہ کے شروع میں 3 گروہوں کا ذکر ہے. پہلا گروہ ایمان والوں کا ہے، وہ لوگ ہیں جو زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اللہ رسول پر جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ عمل سے اس کا ثبوت بھی دیتے ہیں، ان کو قول و فعل میں تضاد نہیں ہے. دوسرا وہ گروہ ہے جو وہ زبان سے بھی اقرار نہیں کرتا، اور جب زبان سے اقرار ہی نہیں کرتا اللہ رسول پر ایمان لانے کا تو عمل بھی نہیں کرتا، وہ کافر ہے. تو وہ یکسر اللہ اور اللہ کے رسول کا منکر ہے، لیکن اس میں کم از کم منافقت نہیں ہے وہ بھی کافر اور جہنمی، لیکن وہ دھوکے باز نہیں ہے اور وہ منافق نہیں ہے، اس میں منافقت نہیں ہے وہ بھی کافر.
تیسرا وہ گروہ ہے جو زبان سے اللہ رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن یا تو دل سے وہ مومن نہیں ہے، یا یعنی یا تو وہ سیدھا سیدھا اعتقادی منافق ہے، یا پھر اس کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ زبان سے دعویٰ کرتا ہے میں اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہوں، میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ ہے، لیکن اس کا عمل اس کے اس زبانی دعوے کے مطابق نہیں ہے۔ ایک مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اسوہ حسنہ ہونا چاہیے جب زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق کا دعویٰ کرتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان یہ دعویٰ کرے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے، اور اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اپنی جان سے بھی بڑھ کر، دنیا جہاں کی دنیا جہاں کے ہر تعلق سے بڑھ کر، آ، اپنے بال بچوں سے بھی، اپنے ماں باپ سے بھی، بلکہ اپنی یعنی تمام دنیا کے تمام لوگوں سے بھی، بلکہ اپنی جان سے بھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی بچوں سے، اپنے ماں باپ سے، دنیا جہاں کے لوگوں سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن اپنی جان سے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ان کو پہلے پتہ نہیں تھا، جب ان کو پتہ لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے بھی زیادہ مسلمانوں کے زیادہ قریب ہونے چاہیے، تو پھر انہوں نے زبان سے بھی یہ اقرار کیا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اب اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اب ٹھیک ہے۔ تو جب ایک مسلمان کا یہ دعویٰ ہے، اور ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا یہ دعویٰ ہو کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ہم نے سورہ احزاب کے شروع میں پڑھا کہ نبی مومنوں کے لیے ان کی جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو جب اور یہ ہر مسلمان کا دعویٰ ہے، ایک ولی اللہ، ایک بڑا عالم، ایک بڑا عالم دین، وہ بھی یہ دعویٰ کرتا ہے، اور ایک عام گناہ گار مسلمان بھی یہی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے، یہی قرآن و سنت کا ہم سے تقاضا ہے، لیکن یہ تقاضا صرف زبان کی حد تک نہیں ہے، یہ زبان کے ساتھ عملاً بھی ہونا چاہیے۔ یہی مطلب ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ، وہ جہاد کے معاملات ہوں بالخصوص، یا جہاد کے علاوہ دیگر معاملات ہوں۔ تو زبان سے دعوے کر لیے جائیں، یا محبت کا اظہار کر لیا جائے، عشق کے دعوے کیے جائیں، عشق رسول میں یا حب رسول میں جان بھی قربان ہے، لیکن انسان عمل کچھ نہ کر سکے، نہ اس کا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کے مطابق ہو، نہ اس کی عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے مطابق ہو، نہ اس کے معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کے مطابق ہوں، نہ اس کا اخلاق، دیگر چیزیں ساری دین سے متعلق وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہو، نہ جہاد بین الاقوامی تعلقات وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہو، تو پھر اللہ معاف کرے، پھر یہ منافقت ہی منافقت ہے۔ محبت جو ہے اس کی سب سے بڑی دلیل اطاعت ہوتی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی ایک تو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ، اللہ تو فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو اللہ سے محبت کے دعوے کی دلیل میری پیروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ اگر تم میری پیروی کرو گے، میرے اسوہ حسنہ پر عمل کرو گے، میرے نقش قدم پر چلو گے، عمل سے اس کا اظہار کرو گے، ہر معاملے میں، جہاد میں بالخصوص،
اور دیگر عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، ہر چیز میں بالعموم. تو اگر تم اس کا اظہار کرو گے، پیروی کرو گے، تو یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ معاف کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت آپ کی اطاعت سے ہوتا ہے، بلکہ اللہ سے محبت کا ثبوت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہوتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجیے اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے فاتبعونی، تو اس کا ثبوت، اس کا عملی ثبوت میری اطاعت ہے، میری اتباع ہے. یہ کیسا ایمان ہے کہ دعویٰ اللہ رسول سے محبت کا ہے، اور پیروی ہم اللہ رسول کے علاوہ ہر ایک کی کرتے ہیں. پیروی ہم اپنے مسلک کی کرتے ہیں، پیروی ہم اپنے بڑوں کی کرتے ہیں، پیروی ہم اپنے خاندان کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے مسجد کی مولوی صاحب کی. پیروی ہم اپنے خواہشات کی، اپنے رسوم و رواج کی کرتے ہیں، یا پیروی ہم غیروں کی کرتے ہیں. فیشن ہم جن کو ہم خود سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، یا اگر مسلمان ہیں تو مسلمانوں کے اندر کوئی وہ اللہ والے مسلمان نہیں ہیں، اللہ سے دور، گانے بجانے والے، لہو و لعب میں مبتلا، اللہ رسول کے تعلیمات کا مذاق اڑانے والے. جب ہم ان کو اپنا رول ماڈل بنائیں گے، جب ہم ان کو اپنا، ان کے مطابق اپنا فیشن بنائیں گے، تو پھر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہاں گیا؟ تو یہ دعویٰ تو ہر شخص کرتا ہے کہ میرے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اسوہ حسنہ ہے، اور یہ دعویٰ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، اور ہر مسلمان کرتا ہے یہ دعویٰ. لیکن اس دعوے کا عملی ثبوت کون دیتا ہے؟ یہ سب سے مشکل کام ہے. تو یہی ایمان ہے، اور اس میں سب سے بڑی مثال ہمارے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے. انہوں نے ہمیں عمل کر کے دکھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہوتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر اپنی جان بھی قربان کر دیتے تھے، اور سب کچھ کرنے پر تیار ہو جاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کر لیتے، صحابہ کرام آپ سے پوچھے بغیر وہ کام سر انجام دینا شروع کر دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہن لی تو صحابہ کرام نے بھی پہن لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی اتار دی تو صحابہ کرام نے بھی اتار دی. ہمیں حدیث میں ایسے ہی ملتا ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا شروع کیا، صحابہ کرام نے بھی وہی کرنا شروع کر دیا. اور وہ اس اگر مگر اور یہ کام کیوں کیا، آپ نے کیوں نہیں کیا، ان بحثوں میں، ان تفصیلات میں پڑھتے ہی نہیں تھے. یہ اگر مگر اور اس قسم کی بحثیں وہ کرتا ہے جس نے ماننا نہ ہو، جس نے کوئی گنجائش نکالنی ہو، جس نے تعویل کرنی ہو. ہمارے ہاں قرآن اور سنت آ جائے، اگر مگر تعویلیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. اگر اس طرح ہو جائے تو، اگر اس طرح ہو جائے تو. جو مانتا ہے وہ بہت زیادہ اگر مگر کے پیچھے نہیں پڑتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ کرام بھی جوتوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے پڑھتے جوتے اتار دیے، صحابہ کرام نے نماز مکمل ہونے کا انتظار نہیں کیا، انہوں نے بھی جوتے اتار دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ تم نے جوتے کیوں اتار دیے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو دیکھا آپ نے جوتے اتار دیے، ہم نے بھی جوتے اتار دیے. اتنا بھی انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں نماز کے بعد کہ آپ نے نماز پڑھی. اس دور میں قالین وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، تو اتنا بھی انہوں نے ویٹ نہیں کیا، انتظار نہیں کیا کہ نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے کہ آپ نے جوتے پہن کے نماز شروع کی تو درمیان میں جوتے کیوں اتار دیے. انہوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار دیے تو انہوں نے بھی اتار دیے. یہ ہے اصل میں اتباع، یہ ہے اصل میں محبت، یہ ہے اصل میں اسوہ حسنہ. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بتایا ان کو کہ مجھے تو جبریل نے آ کر بتایا تھا کہ آپ کے جوتوں پر گندگی لگی ہے، میں نے تو اس لیے جوتے اتارے تھے. لیکن آپ صحابہ کرام کا جذبہ اتباع اور ان کا اسوہ حسنہ دیکھیے، یہ ہے اسوہ حسنہ. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
پتہ نہیں کوئی کپڑا تھا ایک یا کیا چیز تھی، وہ دیکھ لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے مبارک پر شکن آ گئی کہ علی نے یہ کیا پہن لیا ہے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف آپ کے ماتھے مبارک پر شکن دیکھی، غصے کے آثار دیکھے، مزید کچھ نہیں پوچھا. انہوں نے واپس جا کر وہ چیز اپنے گھر کی عورتوں میں انہوں نے تقسیم کر دی، گھر کی عورتوں میں بانٹ دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کر رہے. تفصیل بھی پوچھنے کی ضرورت انہوں نے نہیں کی. یہ اسوہ حسنہ ہے. ایک صحابی نے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور ان کے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی اتار کر پھینک دی. آپ نبی تھے، مربی تھے، صحابہ کرام آپ کا عزت و احترام کرتے تھے. تو ایک تربیت کا یہ بھی انداز ہے کہ جن سے زیادہ تعلق ہوتا ہے تو بعض دفعہ تھوڑی سختی بھی ہو جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کا اظہار فرمایا اور آپ نے باقاعدہ ان کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر پھینک دی. تو بعد میں دوسرے صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس چلے گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر پھینکی ہے، انہوں نے مردوں کے لیے یہ سونا پہننا پسند نہیں کیا، تو تم یہ انگوٹھی اٹھا لو. اور یہ انگوٹھی اٹھا کر لے کر، بڑی قیمتی چیز ہے سونا، تو اپنے گھر کی عورتوں کو دے دو، وہ اس کو پہن لیں. عورتوں کے لیے سونا پہننا جائز ہے، یا وہ اس سے کوئی اور زیور وغیرہ بنوا لیں، اس کو استعمال کر لیں. بڑی قیمتی چیز ہے. بڑا غربت کا دور تھا، بڑا فاقے کا دور ہے. لیکن آپ ان صحابی کا اسوہ حسنہ دیکھیے، ان کا جذبہ ایمان دیکھیے. فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ سے اتار کر پھینکا ہے، میں کیسے اسے لے سکتا ہوں؟ اگرچہ جائز ہے، اگرچہ اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے میرے ہاتھ میں ناپسند کیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے کہ عورتیں اس کو پہن سکتی ہیں. لیکن آپ صحابہ کرام کو طرز عمل دیکھیے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کرتے ہیں، صحابہ کرام وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک کام چھوڑتے ہیں، صحابہ کرام وہ کام چھوڑ دیتے ہیں. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ. تو سیدنا ابن مسعود تھے کہ کون تھے، تو آپ نے مسجد میں موجود لوگوں کو، شاید جمعہ ہو رہا تھا، تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ مسجد میں موجود لوگوں کو. تو یہ آواز سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑ گئی. وہ ابھی مسجد میں داخل ہو رہے تھے. آپ نے یہ ان کو نہیں فرمایا تھا، آپ نے مسجد میں موجود صحابہ کو فرمایا. تو انہوں نے جب یہ الفاظ سنے تو وہ جہاں تھے وہ وہیں بیٹھ گئے. وہ دروازے کے اوپر ہی بیٹھ گئے، دروازے کے درمیان میں ہی، کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بیٹھ جاؤ، تو میں اب کھڑا کیسے رہ سکتا ہوں؟ تو بہرحال یعنی صحابہ کرام میں ہمارے لیے اتباع رسول کی مثالیں موجود ہیں، اور صحابہ کرام نے اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانیاں دی، بڑے سے بڑا نقصان برداشت کیا، بڑی سے بڑی چیز چھوڑ دی. دعویٰ ہم میں سے ہر شخص کا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اسوہ حسنہ ہے. لیکن اس کا عملی اظہار بہت بہت مشکل ہے. اس کا عملی اظہار مشکل کیوں ہے؟ یہ دعویٰ ہر شخص کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں. اللہ کو پتا ہے ہم میں سے اس دعوے میں کون پورا اترتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چیز کس کے لیے ممکن ہے، کس کے لیے واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ ہے. اللہ نے 3 شرطیں لگا دی ہیں. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. یہ اس شخص کے لیے ہے جو امید رکھتا ہے اللہ کی اور آخرت کے دن کی، وذكر الله كثيرا، اور ذکر کرتا ہے اللہ کا بہت زیادہ. یہ 3 شرطیں کسی میں حقیقی طور پر پائی جاتی ہیں تو واقعی اس کے لیے رسول اللہ میں اسوہ حسنہ ہوتا ہے. یہ 3 شرطیں پایا جانا بہت ضروری ہے. پہلی شرط ہے اللہ کی امید. اللہ کی امید سے کیا مراد ہے؟ اللہ سے ملاقات کی امید، اللہ سے ملاقات کا شوق. یعنی اللہ سے ملاقات کب ہوگی؟ اللہ سے ملاقات کی امید کب ہے؟ قیامت کے دن. انسان فوت ہوگا تو فوت ہوئے بغیر تو اللہ سے ملاقات نہیں ہو سکتی، تو پھر ہی اللہ سے ملاقات ہو سکتی ہے. ایک انسان نیک ہے، فوت ہو جائے نیکی پر، اور پھر ہی وہ اللہ رب العالمین کا دیدار کر سکتا ہے. سب سے پہلے اسے یعنی مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان ہو.
کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، آگے ہے نا والیوم الآخرہ، یہ اس شخص کے لیے ہے جو امید رکھے اللہ کی اور آخرت کے دن کی. یعنی ایک تو اسے آخرت پر ایمان، پھر آخرت پر ایمان کے ساتھ اسے یہ بھی ایمان ہو کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، اور پھر اسے اللہ سے ملاقات کی امید ہو، اللہ سے ملاقات کا شوق ہو، حقیقی شوق. اور اللہ سے ملاقات کا حقیقی شوق کس کو ہو سکتا ہے؟ یہ اسی کو ہو سکتا ہے جس کا آخرت پر ایمان ہو، اور یہ اسی کو ہو سکتا ہے جس کی دنیا اچھے اعمال کے ساتھ گزری ہے. جس کی دنیا اچھے اعمال کے ساتھ نہیں گزری، اسے کبھی بھی اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں ہوگا، بلکہ وہ اللہ کی ملاقات سے ڈرے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ملاقات چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات چاہتے ہیں، جو اللہ کی ملاقات ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس کے ساتھ ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں. تو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کون کرے گا؟ اللہ سے ملاقات کو ناپسند وہ کرے گا جس کی دنیا اچھی نہیں گزری، اچھے اعمال کے ساتھ نہیں گزری، اللہ رسول کی اطاعت میں نہیں گزری. اور اللہ سے ملاقات کی امید کون رکھے گا اور اللہ سے ملاقات کو پسند کون کرے گا؟ صرف وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس کی دنیا اللہ رسول کی اطاعت میں گزری ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق گزری ہو. وہی اللہ سے ملاقات کو پسند کر سکتا ہے اور اللہ سے ملاقات کا شوق رکھ سکتا ہے. تو سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ اسے اللہ کی امید ہو اور آخرت کے دن کی امید ہو. یعنی آخرت پر ایمان رکھے، آخرت پر ایمان ہوگا تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا. اللہ سے ملاقات کا ایمان ہوگا اور اللہ سے ملاقات کا اس کا شوق ہوگا تو اس کے لیے نیک عمل کرے گا. تو اسی شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ ہے جو آخرت پر ایمان رکھے، جو اللہ سے ملاقات پر ایمان رکھے اور اسے اللہ سے ملاقات کا شوق ہو. اور تیسری شرط کیا؟ وذکر اللہ کثیرا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرے. جس کو پتہ ہے کہ آخرت ہے، جس کو پتہ ہے اللہ سے ملاقات ہونی ہے، اور جس کو اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہو جائے، پھر وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے. کیونکہ اللہ کو اپنا ذکر بڑا پسند ہے. اسے پتہ میں نے اللہ سے ملنا ہے تو میں اللہ سے خالی ہاتھ کیسے ملوں، میں اللہ سے گناہوں کے ساتھ کیسے ملوں. اس کو پتہ ہے انسان گناہ گار ہے، وہ کہتا ہے چلو میں اللہ کا کثرت سے ذکر تو کروں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. کیونکہ جب کوئی بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ بھی اسے یاد کرتے ہیں. کوئی بندہ اللہ کو اکیلے یاد کرتا ہے اللہ اسے اکیلے یاد کرتے ہیں. کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو مجمع میں یاد کرتا ہے اللہ اسے بہتر مجمع میں یاد کرتے ہیں. تو وہ پھر اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، پھر اللہ کی بہت زیادہ پھر وہ تعریف بیان کرتا ہے. تو جس شخص میں یہ صفات پائی جائے، اسے آخرت پر ایمان ہو، اللہ سے ملاقات کا شوق ہو، اور وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، تو یہی وہ شخص ہے کہ جو جس کے لیے عملاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ ہوتا ہے. اور یہ صفات بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہیں. حقیقی طور پہ یہ صفات، دعویٰ تو بہت لوگ کرتے ہیں، اللہ اور آخرت پر ایمان کا دعویٰ بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن وہ دعویٰ ہی ہے، اللہ معاف کرے. حقیقی طور پر یہ دعویٰ، جس بندے کو آخرت کا یقین ہے، یاد رکھیے وہ کبھی بڑا بلنڈر نہیں کر سکتا، کبھی گناہ نہیں کر سکتا. اور اگر گناہ اس سے ہو جائے تو وہ ہر وقت اس گناہ کو معاف کرانے میں لگا رہے گا. کیونکہ اسے ڈر ہوگا یوم یقوم الناس لرب العالمین، ہم نے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا، ہم نے اللہ کو حساب دینا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ جو لوگ ماپ میں کمی کرتے ہیں، کیا انہیں ڈر نہیں کہ انہوں نے اٹھایا جانا ہے؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ ان کو اٹھایا جائے گا؟ لیوم عظیم، ایک بہت بڑا دن ان کا انتظار کر رہا ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ رب العالمین حساب لیں گے. آخرت کا دن کا ڈر، آخرت کا دن پر ایمان ہو تو ایک انسان گناہ نہیں کر سکتا. اور اگر گناہ ہو جائے تو ایک انسان اس گناہ پر باقی کیسے رہ سکتا ہے؟ پھر اللہ سے ملاقات کا شوق اور پھر کثرت سے اللہ کا ذکر. حقیقی طور پر اگر ہم اللہ کا ذکر کرنے لگ جائیں تو اللہ کا ذکر، انفاق، صدقہ کتنی بڑی نیکی ہے. اللہ کا ذکر سونا چاندی کا صدقے سے زیادہ افضل ہے. اللہ کا ذکر اعمال میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے. جہاد کتنا افضل عمل ہے، جہاد کی بات چل رہی ہے. جہاد میں اللہ نے کثرت ذکر کا حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، اے ایمان والو جب تم کسی جماعت سے ملو لڑائی میں تو پھر ثابت قدم ہو جایا کرو اور اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو. اللہ نے جہاد میں کثرت ذکر کا حکم دیا ہے.
اور آپ کو پتہ ہے جو بندہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کا ذکر تو جہاد سے بھی افضل عمل ہے حدیث مبارکہ کے مطابق، اگر حقیقی طور پہ انسان اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ اللہ کا ذکر تو اس سے بھی افضل ہے کہ تم دشمنوں کی گردنیں کاٹو، دشمن تمہاری گردنیں کاٹے، صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں کسی ایسے عمل کی خبر نہ دوں جو سونا چاندی کو خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے، جو تمہارے رب کے ہاں بڑا پاکیزہ ہے، جو تمہارے اعمال میں سب اعمال سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے، جو جہاد سے بھی افضل ہے، جو اس سے افضل ہے کہ تم دشمنوں کی گردنیں کاٹو کہ دشمن تمہاری گردنیں کاٹے۔ تو اس سے صحابہ کرام نے عرض کیا وہ ایسا عمل کون سا ہے؟ فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ تو بہرحال یہ قیامت کا ایمان، قیامت پر ایمان، اللہ سے ملاقات کی امید اور شوق، اور کثرت ذکر کرنے والا شخص جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چل سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، حالانکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے تھے، اگر کوئی لغزشیں تھیں بھی تو اللہ نے وہ معاف کر دی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود بہت زیادہ قیام کرتے تھے، اور اتنا قیام کرتے تھے رات کو کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ تو سیدہ عائشہ دیگر صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے تو اگر کوئی ایسی لغزش وغیرہ تھی بھی تو اللہ نے معاف کر دی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی آپ کو اللہ سے ملاقات کا اور آخرت کا اتنا یقین تھا کہ آپ اللہ سے ملاقات کے شوق میں اتنی لمبی عبادت کرتے تھے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، حالانکہ اللہ نے آپ کے اگلی پچھلی لغزشیں اللہ نے پہلے ہی معاف کر دی تھی۔ تو یہ کیفیت کب پیدا ہوتی ہے؟ یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے آخرت پر ایمان، اللہ سے ملاقات کے شوق، اور کثرت ذکر اور کثرت عبادت سے، کثرت ریاضت سے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کو سب سے جو محبوب عمل ہے وہ فرائض کی پابندی ہے۔ جب ایک بندہ فرائض کی پابندی کرتا ہے پھر اس کے بعد جب وہ نوافل پر لگ جاتا ہے اور نوافل شوق سے ادا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان نوافل ادا کرنے لگ جاتا ہے، نوافل ظاہری بات ہے وہ ادا کرے گا جو فرائض کی پابندی کرتا ہے، اور نوافل سے فرائض کی کمیاں کوتاہیاں دور ہو جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب انسان کے فرائض ہیں۔ سب سے پہلے اللہ دیکھتے ہیں انسان فرائض ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور اگر ایک انسان فرائض ادا کرے اور پھر نوافل ادا کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں پھر اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں جو نوافل کے پیچھے لگتا ہے، اور پھر فرمایا ایک وقت آتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، مجھ سے مانگے تو اسے دیتا ہوں، کسی چیز سے مجھ سے پناہ مانگے میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ کیا مطلب ہے میں اس کا ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان بن جاتا ہوں؟ مطلب یہ ہے کہ اس کا پھر کوئی عمل اللہ کی خوشنودی کے علاوہ اس کا ہوتا ہی نہیں۔ وہ دیکھتا ہے کسی چیز کو، وہ اسی کو دیکھتا ہے جو اللہ کو محبوب ہو، وہ سنتا ہے کسی چیز کو تو اسی چیز کو سنتا ہے جو اللہ کو محبوب ہو، وہ اس کے قدم چلتے ہی اس طرف ہیں کہ جو جس طرف جانا اللہ کو محبوب ہو، اس کے ہاتھ پکڑتے ہی اس چیز کو ہے جس کو پکڑنا اللہ کو محبوب ہو۔ تو جب ایک بندہ اللہ کے ساتھ وہ اس کیفیت میں آ جاتا ہے پھر اللہ سے جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت بھی پوری ہوتی ہے، اور پھر جس چیز سے پناہ مانگے تو بعض لوگوں نے اس کا بڑا عجیب معنی کیا اس حدیث مبارکہ کے کہ اللہ اس کے اندر حلول کر جاتے ہیں، وہ اللہ ہو جاتا ہے، فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، ولیعوذ باللہ۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ کس شخص کے لیے ہے؟ اس شخص کے لیے جو اللہ کی امید رکھتا ہے، آخرت کی امید رکھتا ہے، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں انقاع ہیں آج تو ہمارے قول و فعل میں تضاد واضح ہے۔ صحابہ کرام میں یہ چیزیں بدرجہ اتم موجود تھیں، دیکھیے صحابہ کرام ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ صحابہ کرام جیسا ایمان ہمیں اس کا حکم دیا کہ اس ذکر کی کون سی صورت ہوگی؟ ذکر کی جو صورتیں بھی ذکر کی قرآن و حدیث میں موجود ہیں وہ ذکر مراد ہے، ہمارے خود ساختہ ذکر مراد نہیں ہے۔ یہ حدیث مبارکہ جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں تمہارے سب سے بہتر عمل کی خبر نہ دوں؟ وازکاھا عند ملیککم، جو تمہارے مالک کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، وارفعھا فی درجاتکم، تمہارے درجات میں سب سے زیادہ بلند عمل ہے، وخیر لکم من انفاق الذهب والورق، تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔
وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ویضربوا اعناقکم، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم دشمن سے ملو پھر وہ تمہاری گردنیں ماریں تم ان کی گردنیں مارو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، صحابہ کرام تو مشتاق تھے، تو آپ نے فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ اور دیکھیے کہ جب انسان میں یہ قیامت پر ایمان، اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہو جائے، کثرت ذکر نوافل سے محبت پیدا ہو جائے، پھر انسان اس میں نہیں رہتا کہ بس مجھے بنیادی بنیادی ایمان، بس مجھے فرائض فرائض پہ عمل کرنا ہے۔ پھر انسان فرائض کی پابندی تو کرتا ہی کرتا ہے، پھر انسان سنتوں اور نوافل کی کثرت پہ لگ جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس ہم بس پاس ہو جائے نا، بس ہم کافی ہیں، بس ہم جہنم سے بچ جائیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، ہمیں جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات حاصل کرنے ہیں۔ مجھے بتائیے دنیا میں جو لوگ صرف کہتے ہیں جی ہمیں پاسنگ مارکس مل جائیں، یہ لوگ بہتر ہے کہ جو لوگ دنیا کے امتحانات میں جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنا چاہتے ہیں، جو اعلیٰ سے اعلیٰ درجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو اے پلس اے گریڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ظاہری سی بات ہے جو چاہتے ہیں جی ہم پاس ہو جائیں، ہمیں صرف پاسنگ مارکس چاہیے، کیا پتا وہ پاسنگ مارکس کی تیاری کریں، پاسنگ مارکس بھی حاصل نہ کریں، فیل ہو جائیں۔ تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ انسان صرف جو ہے پاسنگ مارکس حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان السابقون السابقون میں شامل ہو۔ یہ جو ہم آخرت کے حوالے سے کہ جی بس اللہ جہنم سے نجات دے دے، بس اللہ جنت دے دے، بس کافی ہے، ہمیں مزید کچھ نہیں چاہیے، نہیں، ہمیں اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرنا ہے، اور ہمیں جنت الفردوس کے لیے کوشش کرنی ہے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے کوشش کرنی ہے۔ یہ کیا بس ہمتی ہوئی کہ بس اللہ جہنم سے نجات دے دے، بس اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے، بس یہ کافی ہے۔ یہ پاسنگ مارکس جو ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اگر یہ پاسنگ مارکس نہ حاصل ہوئے پھر کیا کریں گے؟ تو ہمیں فاستبقوا الخیرات، ہمیں نیکیوں میں مقابلہ کرنا ہے، اور ہمیں آگے سے آگے بڑھنا ہے۔ اگر 10 سوالات میں سے کہتے ہیں جی 5 سوال حل کرو، اور 5 سوال کے 20 20 نمبر ہے، 100 نمبر حاصل ہو جائیں گے، پاسنگ مارکس 40 ہیں، ایک بندہ کہتا ہے میں بس 2 سوال حل کر لیتا ہوں 10 میں سے، مجھے 5 سوال بھی حل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس بندے کو کون عقل مند کہے گا؟ سارے سوالات حل کرنے ہیں اور بہت اچھے اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ یہ ہے فاستبقوا الخیرات، اور یہ ہے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے فرائض تو لازمی ہے، تو فرائض کے بعد پھر نوافل۔ نوافل کی پابندی، کیونکہ نوافل سے کیا ہوگا؟ نوافل سے انسان کی فرائض کی کمی بھی دور ہوگی، اور انسان اللہ کا محبوب بھی بنے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، کہ مجھے سب انسان جو میری قربت حاصل کرتا ہے، میرا تقرب حاصل کرتا ہے، تو سب سے زیادہ چیز جو مجھے محبوب ہے، جو انسان میرے تقرب کے لیے کرتا ہے، وہ فرائض ہے۔ سب سے پہلے انسان کو فرائض ادا کرنے، اگر فرائض میں ہی کمی ہو تو نوافل، اگر فرائض ہی پورے نہیں ہیں تو نوافل وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ سب سے پہلے انسان کو فرائض پورے کرنے۔ اچھا، فرائض کے بعد وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، پھر فرائض پورے کرنے کے بعد جب ایک بندہ مسلسل نوافل کے پیچھے لگ جاتا ہے، تو وہ پھر نوافل کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں پھر ایک وقت آتا ہے میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں۔ انسان اب نوافل کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ نوافل کی کوشش کیا ہے؟ جنت کے درجات۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اللہ پھر محبت، اللہ کی اسے محبت ہو جاتی ہے۔ پھر جب اللہ محبت کرتے ہیں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جسے وہ سنتا ہے، پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے، پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جسے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ اس کا کوئی کام بھی اللہ رسول کی اطاعت کے بغیر نہیں ہوتا، اس کا ہر عمل اللہ رسول، یہ اسوہ حسنہ کے مطابق ہو جاتا ہے۔ یہ کب ہوگا اسوہ حسنہ؟ یہ بس وہ پاسنگ مارکس سے نہیں ہوگا، یہ مارے بندے کرنے سے نہیں ہوگا۔ اس کے لیے فرائض، اس کے بعد نوافل، ذکر کثیر، آخرت پر ایمان، اللہ سے ملاقات کا شوق اور ذکر کثیر، یہ ختم ہو گیا تو آپ دیکھیے آج منافقت ہی منافقت رہ گئی ہے، اللہ معاف کرے۔
پھر جب یہ کیفیت ہوتی ہے، پھر بندہ اللہ سے مانگتا ہے، پھر اللہ اس اس کا سوال پورا کرتے، پھر وہ بندہ اللہ پر کوئی قسم بھی اٹھا لیتا ہے نا، اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے، اللہ اس کی قسم بھی نہیں توڑتا۔ ایک صحابی نے قسم اٹھا لی، حضرت انس بن نضر، مشہور صحابی ہیں جن کا آگے قصہ بھی آ رہا ہے۔ تو ان کی بہن کو ایک دفعہ ان سے کوئی زیادتی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، تو کوئی ایسی زیادتی ہوئی کہ کسی کے دانت ٹوٹ گئے۔ اسلام کا قانون تو بڑا سخت ہے قصاص کا، دانت ٹوٹ کے تو جواب میں اب دانت توڑے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جی روپے پیسے لے لیے جائیں، معافی تلافی کر دی جائے۔ تو بڑی کوشش کی گئی، لیکن اگلے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں، دانت ٹوٹے ہیں تو اب دانت ٹوٹیں گے، اب دانت توڑے جائیں گے قصاص میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ آیا، آپ نے فرمایا قصاص؟ یہ تو فاطمہ کا مسئلہ ہو، فاطمہ بنت محمد کا، تو وہاں بھی قصاص سے چھٹکارا تو نہیں۔ اب کوئی بھی ہے، انس بن نظر صحابی، ان کی بہن ہے، جو بھی ہے، قصاص تو اللہ کا حکم ہے، اور قصاص نبی سے بڑھ کر اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا کون ہے؟ ان صحابی نے کہہ دیا اللہ کی قسم میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے، اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے کتنے لوگ ہیں پراگندہ بال ہیں، پراگندہ کپڑے، گندے کپڑے، کوئی بہت زیادہ قیمتی کپڑے نہیں ہیں، بال بہت زیادہ صاف ستھرے نہیں ہیں، لیکن اللہ والے ہیں، اللہ لوگ ہیں کہ جب وہ قسم اٹھا لیتے ہیں اللہ پر، اللہ ان کی قسم پوری کر دیتے ہیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اگلے لوگ راضی ہو گئے ان کی قسم پر، اور اگلے لوگ جو ہیں وہ فدیہ وغیرہ پر، معافی تلافی پر راضی ہو گئے۔ تو پھر یہ ایسے اللہ لوگ بندے، پھر جب یہ اللہ سے مانگتے ہیں پھر اللہ ان کو دیتے ہیں۔ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ، اگر وہ مجھ سے مانگے پھر میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّ، پھر جب مجھ سے پناہ مانگتا ہے کسی چیز سے، اس کو پناہ بھی دیتا ہوں۔ وَمَا تَرَدَّدتُّ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ، اور مجھے تردد نہیں ہوتا، اللہ فرماتے ہیں اللہ کو کبھی تردد نہیں ہوتا۔ تردد تو اس کو ہو جس کو پتہ نہ ہو کیا ہونا ہے، جس کو علم غیب نہ ہو، اللہ کو تردد کیوں ہو؟ اللہ فرماتے ہیں مجھے کسی چیز میں تردد نہیں ہوتا، ہاں ایک چیز میں تردد ہوتا ہے۔ وما ترددت عن شيء انا فاعله، کوئی بھی کام میں نے کرنا مجھے کبھی تردد نہیں ہوتا۔ ترددی عن نفس المؤمن، ہاں مومن کی جان کے بارے میں مجھے تردد ہوتا ہے، ایسے مومن کی جان کے بارے میں۔ اللہ کو ایسے مومن کو تھوڑی سی تکلیف دینا بھی اللہ کو گوارا نہیں ہوتا، لیکن اب ایک اللہ کی سنت ہے کہ موت کے ساتھ تکلیف تو آنی ہے۔ ابھی اللہ کی ایسی سنت ہے، اس سنت سے نبی بھی نہیں بچ سکے، نبی کو بھی موت آئی، اللہ کے ولیوں کو بھی موت آتی ہے، تکلیف تو ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے تردد ہوتا ہے، اب اس کی جان بھی نکالنی ہے اور میرے بندے کو تکلیف بھی نہ ہو۔ دیکھیے اللہ کو تردد ہوگا، یعنی ایک اللہ کی سنت ہے کہ موت آنی ہے تو ساتھ تکلیف، تو اب تکلیف تو وہ ایک اللہ کی ایک سنت ہے، نبی بھی اس سے بچ نہیں سکے، یہ کیسے بچے؟ اللہ پھر اس کا کیا کیا کرتے ہیں؟ یکرہ الموت، وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اس کو تکلیف دینے کو ناپسند کرتا ہوں۔ تو اللہ کیا کرتے ہیں، یہاں حدیث میں آگے ذکر نہیں ہے، دوسری روایات میں تفصیل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ایسے شخص کی موت کے وقت کیا کرتے ہیں، اللہ اس کے سامنے جنت کی نعمتیں کر دیتے ہیں، تو وہ بندہ جنت کی نعمتوں میں مگن ہو جاتا ہے، اس کو موت کی سختیاں اس کے سامنے ہلکی ہو جاتی ہیں، اور پھر اللہ اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ بندہ جو کثرت کے ساتھ، آپ سمجھیے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، آخرت کو یاد کرتا ہے، اور اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اس پہ حسنہ پر عمل کرنا پھر آسان ہو جاتا ہے۔ انہوں نے دعا پتہ نہیں کیا 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 ہوگا، لیکن جب قسم اٹھا لی لوگوں کے سامنے، اب وہ ایک، یعنی کوئی ایسے صحابی نہیں تھے کہ جن کی نیکی اور لوگوں کے سامنے قسم اٹھا لی اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے، اللہ کی قسم میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے، اللہ نے ان کی بات پوری کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں، بال پراگ گندہ ہیں، کپڑے بہت صاف ستھرے، بہت قیمتی کپڑے نہیں ہیں، پراگ گندہ کپڑے ہیں، پراگ گندہ بال ہیں، اللہ پہ قسم اٹھا لی، اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ اور یہ اگلی آیت بھی انہی کے بارے میں، انس بن نضر اور ان کی بہن ربیہ بنت نضر، ان سے کسی کے دانت ٹوٹ گئے تھے۔ ہاں ہاں، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو ان سے زیادتی ہو گئی، تو ان سے کوئی چیز ایسی لگ گئی، تو اب انہوں نے جان بوجھ کر کیا تھا، کوئی غلطی سے نہیں لگا تھا، یعنی جان بوجھ کر کیا۔ جب انسان ایسی کیفیت میں آتا ہے بعض دفعہ نہیں کنٹرول ہوتا ہے، انسان ہے نا۔ ہاں
हाँ, تو उन्होंने कहा इनके दांत, अल्लाह की कसम इनके दांत नहीं तोड़े जाएंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाज अल्लाह के बंदे कसम उठा लेते हैं अल्लाह पर, अल्लाह पर इत्मीनान है ना, अल्लाह पर एक हुस्न ज़न्न है, तो अल्लाह ताला उनका हुस्न ज़न्न पूरा कर देते हैं। ये वही अनस बिन नजर हैं जंग उहद में जो शहीद हुए थे, और जिनके जिस्म पर 80 के करीब जख्म थे, जिस पूरे जिस्म पर निशानात थे, जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदु, अगली आयत है, मोमिनों में ऐसे मर्द भी हैं कि जो उन्होंने अल्लाह से वादे किए, अल्लाह ने उन्होंने उन वादों को सच कर दिखाया। असल में कपड़े सादा, बाल परागंदा, कोई बहुत बाल संवरे नहीं हुए, कपड़े बहुत कीमती या बहुत जो है वो कीमती नहीं है, उम्दा पोशाक नहीं है, बहुत ज्यादा सादे लोग हैं, लेकिन अल्लाह के नजदीक उनका वजन बहुत ज्यादा है। ये जंग ओहद में शहीद हुए थे, जंग ओहद में शहीद हुए थे। तो यार असल में आगे वक्त खत्म हो गया है, नमाज शुरू होने वाली है। तो आगे फिर अल्लाह ताला अब ईमान वालों का तज़किरा कर रहे हैं। पहले अल्लाह ने मुनाफिकीन का तज़किरा किया, दरमियान में अल्लाह ताला उसवा हसना की बात लाए हैं। मुनाफिकीन तो उसवा हसना पर अमल नहीं करते, दावे ही हैं। और फिर अब आगे अल्लाह ने बात की उसवा हसना पर अमल कौन करता है, उसकी 3 शराइत है। फिर अल्लाह ने आगे मिसालें दी हैं कि ईमान वालों की कैफियत क्या थी इस मुश्किल वक्त में। वो फिर अल्लाह ने उनकी जबरदस्त किस्म की मंजर की है। हाँ, उनमें आगे आगे इनका जिक्र भी आएगा। वक्त खत्म हो गया, इसीलिए इसी पर बस करते हैं। तो कल इंशाल्लाह आयत नंबर 22 से इंशाल्लाह शुरू करते हैं। वलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाब, अब आगे ये मोमिनून का जिक्र शुरू हो गया। तो ये हमारे लिए उसवा, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसवा हसना है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर अमल इन ईमान वालों ने किया है। अब इनका रवैया और इन इनका कुर्बानियाँ ये हमारे लिए मिसाल है। तो हमें इन जैसा तौर तरीका अपनाना है। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, अगर तुम उस तरह, अगर ये उस तरह ईमान है जैसा तुम ईमान लाए हो, तो ये हिदायत याफ्ता हो जाएंगे। तो हमें इस तरह का ईमान चाहिए। इसी पे बस करते हैं, इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।